ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. قسم ہے جو سختی سے کھینچنے والے ہیں اور قسم ہے جو نرمی سے کھینچنے والے ہیں اور وہ ہوا میں تیرنے والوں کی قسم اور ان کی قسم جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والوں کی قسم کہ اس دن جس دن کانپنے والی کانپے گی. حضرات محترم، آج کے دور کا جو سب سے انسان کا مسئلہ ہے وہ بے سکونی، ڈپریشن اور بے چینی ہے. اگر امیر ہے تب بھی وہ بے چین ہے، بے سکون ہے، اس کے چہرے پہ کوئی تبارک، کوئی سکون نہیں، کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، وہ بھی بے سکون ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن لیتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن پہ ٹینشن سوار ہوتی ہے. جتنی بھی دوائیاں کھا لیں
جتنے بھی حکیموں کے نسخے استعمال کر لیں، انسان کی ڈپریشن نہیں جاتی۔ وقتی طور پہ دوائی سے سکون ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اڑ جاتا ہے، پھر وہی بے چینی، بے سکونی، وہی ڈپریشن، وہی ٹینشن۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں کہ جس دین نے ہمیں زندگی، اس دنیا کی زندگانی میں بھی سکون عطا کیا، اور آخرت میں تو مومن کے لیے بہت ساری عنایتیں ہوں گی، اور وہ دین کا اور ایمان کا وہ حصہ ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، موت سے آمنا سامنا ہوتا ہے اور بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس پہ اگر کسی کا ایمان نہیں ہے صحیح معنوں میں، وہ اس دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس دنیا کی دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس دنیا کی سہولتوں اور آسائشوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو بے سکونی رہے گی۔ اگر انسان کو ہر وقت یہ اس کے ذہن میں ہو کہ موت نے آنا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں جب انسان اپنے بچوں سے ملے گا اس کو سکون آئے گا، جب مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور سجدہ دے گا سکون آئے گا، دنیا کا کوئی بھی کام کرے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو سکون ملے گا۔ آج ہماری نمازوں میں کیوں سکون نہیں؟ آج ہماری توبہ کرنے کے بعد بھی ہماری روح کیوں بے چین رہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے موت کو بلا دیا۔ اور یہ تو اسلام کے اندر اس کے لیے بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اس کو القیامت الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی قیامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو لوگ آتے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم وہ سوال کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیتے تو ہم ان سے یہ معلومات لیتے اور دین کا علم سیکھتے۔ ایک قافلہ آیا، اس میں چھوٹے بڑے سب شباب شامل تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے والوں کی طرف دیکھا اور جو سب سے چھوٹا تھا عمر میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک یہ بوڑھا ہوگا تم پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ بوڑھا ہوگا تو آپ سارے اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی۔ تو حدیث میں اس کو القیامت الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، قرآن اس کو برزخ بھی کہتا ہے۔ برزخ ایک کام کر رہے ہوتے، 8 گھنٹے کا کام ہے، 1 گھنٹے کا انٹرول ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، کر رہے ہیں، انٹرول آتا ہے، انٹرول کے بعد پھر بڑا کام شروع ہو، قیامت آئے گی، قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا۔ اور یہ جو چھوٹی ہے برزخ، یہ انٹرول ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کے درمیان، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مرنے کے بعد وہ برزخ میں ہوں گے، انٹرول میں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کو موت بھی کہا جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟
زندگی کا ختم ہو جانا۔ زندگی کیا ہے؟ حرکت، انسانی جسم حرکت کرتا ہے، روح اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب یہ حرکت انسانی جسم کی بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ موت۔ دو قسم کی موتیں ہیں، ایک ہلکی موت ہے، چھوٹی موت، ایک بڑی موت ہے۔ چھوٹی موت کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم یمت فی منامہا، کہ اللہ لوگوں کو فوت کرتا، موت دیتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کو نیند میں دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کے درمیان، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ انسان نیند کی حالت میں مردہ ہوتا ہے، مردہ اور سویا برابر ہوتے ہیں، اور 6 سے 8 گھنٹے کی نیند میں 4 دفعہ، تقریباً 3 سے 4 دفعہ آپ کی روح آپ کے جسم میں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے، سائنسدان اب آگے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 3 سے 4 دفعہ انسانی جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور اس کو المعاد الاولی بھی کہتے ہیں، پہلی دفعہ کا لوٹنا۔ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے نا، تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو وہ موت پہنچاتی ہے اس کو، اور موت کا لمحہ مقرر ہے لیکن بتایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کی، ہر بندے کا وقت مقرر ہے، جب وہ آتا ہے نہ ایک لمحہ کم نہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو فرشتے روح کو نکالتے ہیں ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ اپنی اس ڈیوٹی کے اندر ذرا سی بھی لغزش نہیں کرتے، غفلت نہیں برتتے۔ نہ لمحہ اوپر ہو سکتا ہے نہ نیچے، وقت معلوم نہیں ہے کب آئے گی۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان کی کہ ان کے علم صرف اللہ کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے، اس میں موت بھی شامل ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کو موت کس جگہ پہ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوتی ہے، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ اس کو کام ایسا ڈال دیتا ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، کوئی صبح دودھ لینے نکلا ہے، کوئی دینے نکلا ہے، کوئی کام کرنے کی، مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ وہاں پہنچا ہے جہاں کبھی گیا ہی نہیں، موت آ گئی۔ مسافر ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کام بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کو بہانہ ایک کھینچ کے لے جاتا ہے، وہاں پہ وہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے دین کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا جو لمحہ ہے اس وقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو انسان کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، جس کو ہم نزع کی حالت کہتے ہیں، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے انسان نے کوئی نشہ کیا ہو، انسان کے حواس قائم نہیں رہتے، کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی ہوش چلا جاتا ہے،
کبھی سن رہا ہوتا ہے پاس بیٹھے لوگوں کی باتیں، کبھی وہ نہیں سن رہا ہوتا، یہ غشی تاری ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان پہ، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ وقت آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس وقت موت کی اور وہ اس غشی اور اس جو انکانشیسنس ہے، جو انسان کا اپنے حواس کو بیٹھنا ہے، جب یہ دھاتے نظر ہوتی ہے تو انسان پہ بڑی ہی مشقت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈبو ڈبو کے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اتنی سختی ہوتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، موت کی غشی ہر گھر پہ آتی ہے، کوئی بھی اس سے استثناء اس کو حاصل نہیں ہے۔ صرف ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس غشی سے مستثنیٰ کیا ہے، وہ کون ہے؟ شہید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کو جب موت آتی ہے نا تو اس کے اوپر یہ جو غشی ہے نا اس قدر ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو چٹکی کاٹے تو جتنی سی اس کو مشقت آئے گی یا تکلیف ہوگی وہ ہوگی، یا اس کو کوئی جیسے ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے تو سرنج کی ہوتی ہے، سوئی چبونے جیسی۔ ادروائز شہید کے علاوہ باقی ساروں کو یہ جو موت کی غشی ہے، جو موت کی مشقت ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی غرض نہیں، اسلام سے کوئی غرض نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا بھولا ہوا ہے سارا کچھ، جب اس کو موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب اگلا جہان آتا ہے نا، یہ جب غشی جاری ہوتی ہے، اگلا جہان نظر آتا ہے، سب کچھ یہ جو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ جو آسمانوں میں چلتی پھرتی مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ جب موت آتی ہے تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا خواہش ہوتی ہے بندے کی؟ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں بڑے اچھے اچھے نیک اعمال کر لوں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا تھا، جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ غریب کی مدد کرنے کا موقع آیا تھا، میں نے نہیں کی، کسی ڈوبتے ہوئے کو میں نے نہیں بچایا، کسی پستے ہوئے کو میں نے سہارا نہیں دیا، کسی بیمار کو میں نے دوائی نہیں لا کے دی، بہت سارے کام کر کے آتا ہوں، بھیجو مجھے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آتا، جو مومن آدمی ہے، آج تو ہمارے سامنے جو ہے وہ موت کا جو تصور ہے نا بڑا بھیانک کر کے ہمارے علماء نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ خدا کی قسم مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی موت کی۔ موت کے علاوہ ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا اس طرح کہ اس سے بڑی اچھی کوئی چیز ایک مومن کے لیے ہے ہی نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، جو مومن ہے، دو فرشتے جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، اس کو اس قدر خوبصورت خوشبو لگی ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ہو تو پوری دنیا کو بہکا دے۔ خوشبو لگی، وہ ریشمی کپڑا، بڑا خوبصورت کفن وہ لے کے آتے ہیں،
وہ انسان کی جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور بیٹھ جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے نیک روح نکل اپنے رب کی رضا کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کی روح کیسے نکالتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے جگ سے پانی کا قطرہ، ایسے نکل جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور جب کوئی کافر مرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی موت کیسے آتی ہے؟ اسی طرح دو فرشتے آتے ہیں، جہنم کا لباس ٹاٹ لے کے آتے ہیں، اتنی گندی بدبو، اگر اس کا ایک قطرہ یہاں میں اس دنیا میں بھیج دیا جائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے لوگ اس بو سے مر جائیں۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اس کے سر کی طرف بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکلو اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی طرف۔ اور وہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں کہ ابھی روح نکلی ہے اور وہ دونوں فرشتے پکڑ لیتے ہیں، ایک لمحہ موت کے فرشتے کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ اور کافر کی روح جب نکلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ جیسے لوہے کا جس طرح کانٹے دار راڈ ہو اور گیلی روئی ہو، اس کے اندر ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ کافر شخص دیکھتا ہے اپنی اگلی موت کا منظر، موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ سب نظر آتا ہے اس کو، تو کیا کہتا ہے؟ ڈر کے اس کی روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس کے اس طرح ہر ایک جسم کے حصے سے روح نکالتا ہے جیسے گیلی روئی سے کانٹے دار لوہے کے راڈ سے اس کو کھینچا۔ اس منظر کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، سورہ واقعہ میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ حلق کو آتی ہے یہ اس کی آواز بھی ہوتی ہے، ریٹل ساؤنڈ اس کی آواز اس کی گلے سے جب موت آتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہوتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، ہم پہ کسی کا زور نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، تو سن لو اس کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ ترجعونها إن كنتم صادقین، لاؤ نا اس کو واپس، لاؤ اس کو واپس۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ میرے اوپر کوئی بڑی ہستی نہیں ہے جس نے میرا کل کو امتحان لینا ہے، ترجعونها إن كنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو لٹاؤ اس کو، کوئی نہیں لٹا سکتا۔ اور مومن جب دیکھتا ہے اگلا منظر تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جلدی مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہو، اس کی خواہش ہو، اللہ بھی اس کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بھاگتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول موت سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں یہ تو بات ہی نہیں کر رہا،
موت تو سارے کے لیے ایک خوفناک چیز ہے، جیسے ہم بیان کی گئی ہے، ڈر تو ہوتا ہے نا، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اس کی موت آئے گی، اس کے بعد اگلا جہاں نظر آئے گا، وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوگا، اس کو خواہش کرے گا میں اللہ سے ملاقات کروں، تو اللہ بھی چاہے گا کہ میں اس سے ملاقات کروں، اور جو اللہ سے بھاگے گا اللہ بھی اس کو دور کر دے گا۔ اور یہ برے انجام کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ جب ہم اگلے جہاں میں جائیں تو فرشتہ ہماری روح اس طرح قبض کر رہا ہو جیسے لوہے کے راڈ جو کانٹے دار ہو وہ روئی سے نکالا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرنا، اللہ سے لا تعلقی، اللہ کے احکامات سے بھاگنا، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ بعض اللہ کو مانتے ہیں، کون سا؟ جیسے وہ کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ جب کہا جاتا زمین و آسمان کس نے بنایا؟ جی اللہ نے۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ سواریاں کس نے دی؟ اللہ نے۔ بچے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یقربون الی اللہ زلفیٰ۔ آج ہمارے بھی عقیدوں میں خرابی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ 1,00,000 سے زائد پیغمبر صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جتنے فاصلے تھے، جتنے وعدے تھے، وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو اس کا۔ اور جب ہم کسی کو لے آئیں گے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں تو یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ یہی تو شرک کفار مکہ کرتے تھے۔ اگر آج ہم مسلمان ہو کے کریں تو پھر بھی مسلمان رہیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ عقیدے کی خرابی آپ کو برے انجام کی طرف لے جائے گی۔ گناہوں پہ اصرار کرتا رہتا ہے بندہ، گناہ ساری عمر کرتا رہتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس سے بھی وہی صورتحال آتی ہے کہ جہنم سے ٹاٹ کا کمال آتا ہے، اور اس کی بڑی مشکل سے روح نکلتی ہے۔ نیکی سے ہم دور بھاگتے ہیں، یہ بھی برے انجام کا۔ نیکی کے موقع ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ، انہوں نے 2 نصیحتیں کی اپنے شاگردوں کو۔ نمبر 1 کہ ذرا سی لذت کے لیے، ذرا سی لذت، وقتی طور پہ تھوڑے سے ٹائم کی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا۔ تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، تو لذت آ جائے گی تھوڑی دیر، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ گناہ باقی رہ جائے گا جو تمہاری برے انجام کی طرف لے جائے گا۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے کہ کبھی نیکی کو نہ چھوڑنا، صرف اس وجہ سے کہ اس میں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے، یعنی مشقت نہ کرنے کی وجہ سے کبھی نیکی نہ چھوڑنا، مشقت کر لینا۔ مشقت تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، تھک جائے گا انسان، اس کو سردی بھی لگے گی، موسم کا اثر بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو کسی کی دشمنی بھی مول دینی پڑے، لیکن وہ وقتی ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگانی کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل کہا ہے۔ متاع قلیل، کتنا قلیل؟ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، اتنا ہلکی، تو وہ تم
مشقت تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ آخرت میں انسان کو سامنے اس کے اللہ سے ملاقات کا چانس نظر آ رہا ہوگا، تو انسان کو تھوڑی سی مشقت کر کے نیکی کر لینی چاہیے، اور تھوڑی دیر کی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ برے انجام کی طرف لے جائے گا۔ اور عقیدوں میں کمزوری اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، خاص طور پہ جو اس کے ساتھ جس کو توحید کہا جاتا ہے اس میں تو ذرہ برابر نہیں، یہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کبھی شرک کیا ہوتا ہے کہ جو ما فوق الاسباب ہے۔ آج ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو مثال ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ مثال کسی کی دی نہیں جا سکتی۔ جیسے چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے دی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم رستے میں سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کون ہے؟ جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس مشکل سے نکل جاؤں، تو کون نکالتا ہے اس کو؟ اس کے دل میں ابھی خیال آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس خیال کو بھی جانتا ہے، اس خیال کو بھی جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی مثالیں نہ دیا کریں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا مدد کسی سے مانگتے ہیں، پیسے ادھارے مانگتے ہیں، یا کسی کو مصیبت کے وقت ہم بلاتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے، یہ بھی پھر شرک ہوا۔ نہ میرے بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسباب، جہاں پہ اسباب ہوں، جہاں پہ کسی کو دوائی دے کے بیماری سے بچایا جا سکتا ہو، یہ اسباب ہے۔ اس کے اندر دوسرے لوگوں کی، ہر انسان کی مدد کرنا تم پہ فرض ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ما فوق الاسباب ہیں۔ ما فوق الاسباب کیا ہے؟ آگے گڑھا ہو، پیچھے آگ ہو، رستہ کوئی نہیں نکلنے کا، میلوں آگ جلائی گئی، منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، کوئی سبب ہے بچنے کا؟ کوئی سبب نہیں، تب اللہ کو پکارنا ہے۔ اگر ایسے اسباب میں کسی اور کی طرف آپ کا دھیان جائے گا تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، بڑی خوبصورت شکلیں، سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، اپنے بندے کو پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ من ربک کا، آپ کا رب کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دین کیا ہے؟ با دینوں کا، بتلاتے ہیں میرا دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی دین پسند ہے۔ پوچھتے ہیں یہ جو نبی تھے آپ کے درمیان، ان کے بارے میں کیا دین؟ آپ کے نبی کون تھے؟ ماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
آسمان سے آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا۔ جب یہی سوال کافر سے کہے جاتے ہیں جو مومن نہیں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے، جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں کہ من ربک، کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کون سا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، میرا تو دین ہی کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے دین انسانیت ہے، بس انسانیت کا دین ہونا چاہیے اور کوئی دین نہیں۔ ہاں ہاں لا ادری، میرا تو کوئی دین نہیں، مجھے تو نہیں پتا میرا کون سا دین۔ پوچھا جاتا ہے کہ من نبی کا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو شخص آپ کے اندر مبعوث ہوا تھا، رسالت لے کے آیا تھا، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں لوگ باتیں کرتے تھے، آج مسلمان بھی ایسے، ہاں حدیث سنی تھی، عمل نہیں کبھی کی، ہاں باتیں سنتا تھا میں، لوگ کیوں کہتے تھے میں بھی ایسے کہہ دیتا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی، کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اور مومن کے لیے قبر میں کیا انعام ہوگا؟ جب روح نکلتی ہے نا، جب وہ دو فرشتے لے کے جاتے ہیں، مومن کا پروٹوکول دیکھیں، جب وہ روح جاتی ہے آسمان کی طرف، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی، جتنے بھی اچھے نام ہوتے ہیں ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آسمان سے ایک پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اللہ کے مقرب فرشتے اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ دوسرے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو علیین کے رجسٹر میں اس کے نام کو درج کر دو۔ اور جب کافر کو لے جایا جاتا ہے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے اس کو زمین پہ لے مارو، مار دیا جاتا ہے۔ پھر روح جسم میں آتی ہے قبر کے اندر، سوال و جواب کے بعد جب اللہ فرماتے ہیں کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے اتنی زمین کھول دو اس کی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ اس جو مومن کی قبر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باغ بنا دیتا ہے، گھاس ہوتی ہے جیسے خوبصورت باغ میں ہوتی ہے، اس پہ وہ لیٹتا ہے اور کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جائیں آپ جیسے دلہن سوتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مجھے اتنی چیزیں اتنی نعمتیں ملی، مجھے دنیا میں جانے دیا جائے، اپنے اہل و عیال کو خبر تو کروں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام کیے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا، جب بڑی قیامت قائم ہوگی تو سارے ملیں گے۔ اور جہنمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پہ قبر اس طرح تنگ کی جاتی ہے، جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اتنی گندی سمیل چھوڑی جاتی ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے کہ جب قبر تنگ ہوتی ہے تو اس طرح اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہیں اس طرح مل جاتی ہیں دونوں سائڈ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسا سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی قبر کو ایسے تنگ کیا جاتا ہے اس کے اعمال کے حساب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ صرف ایک شخصیت تھی جس کو یہ استثناء حاصل ہو سکتی تھی، وہ کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، جنگ خندق میں زخمی، اس زخم کی بنا پر شہید ہوئے، اور ان کی موت پہ
خود جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے آئے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور خدا کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کمری کو اوڑھے ہوئے ننگے پاؤں گھر سے دوڑ لگاتے ہیں کہ کہیں جنازہ نہ ہو جائے، اور آپ کی چادر رستے میں گلی میں نیچے گر رہی ہے، یعنی اتنا ہوش نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ کتنے فرشتوں نے؟ 70,000 فرشتوں نے۔ صرف 6 سال کی عمر میں یہ مقام حاصل کیا۔ آج ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں؟ ہم نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو دیکھ کے ہمارے بچے ہی سدھر جائیں؟ 6 سال کی عمر میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کی روح کا استقبال کیا گیا، زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک دونوں طرف فرشتے ان کی روح کا استقبال کر رہے ہیں، اور ان کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ اس صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود فرمایا کہ ان کی قبر کو بھی ایک دفعہ یوں کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اور قبر میں عذاب ہوتا ہے باقاعدہ، جو برا آدمی ہے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور جنت کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ تھا تمہارا جنت میں گھر، لیکن تم نے اس کو چھوڑ کے جہنم کے گھر کو ترجیح دی، یہ دیکھ لو یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ کہے گا قیامت ہی قائم نہ ہو، اور جب مومن کو دکھایا جائے گا کہ یہ تھی جہنم میں تیری جگہ، یہ گھر کا تمہارا جہنم میں، لیکن آپ اس سے بچ گئے ہو اچھے اعمال کر کے، اللہ نے تمہارا گھر جنت میں دکھایا۔ اور مومن ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی جن لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا ان کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس سے گزرے، 2 قبریں تھیں، فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا کہ وہ بڑا کام نہیں ہے، وہ بڑا گناہ نہیں ہے ان کا جن کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو کپڑوں کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا بہتان لگاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ ہماری فطرت میں آج کل شامل ہے، بہتان لگانا، ذرا ذرا سی بات پہ ان کو بچا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے جو ایسا جو ناگزیر ہو کہ کرنے آپ، لیکن یہ کوئی بڑا گناہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلول، جو بندہ غلول کرتا ہے۔ غلول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے میدان، وہ جب جنگ خیبر فتح ہوا نا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ میں تھوڑی دیر آرام کیا، اور ایک تیر آ کے اس غلام کو لگا، اور صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع کی کہ ہمارا ساتھی شہید ہو گیا، اس کو مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں میرے صحابہ، اس کے اوپر جہنم کی ایک چادر ہے۔ فرمایا کہ مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، وہاں سے چادر چرائی، اپنے مال میں شامل کر لی، بددیانتی کی۔ ایک وہ شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس کو مال غنیمت کا جو سامان دیا گیا تھا حفاظت کے لیے، اس نے اس سے چادر چرا لی۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی چادر ہے جو انہوں نے پہنی۔ آج ہم کسی دوسرے کے مال کو بددیانتی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں سمجھتے، کوئی
بددیانتی ہماری سرشت میں شامل ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں یہ موت یاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کے وقت نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے، کیا صحابہ کسی نے آج خواب دیکھا؟ ایک دن کسی نے جواب نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو 2 بندے آئے ہیں میرے خواب میں، میرے ہاتھ سے پکڑا ہے اور ارض مقدسہ میں لے گئے ہیں، پاک وادی میں لے گئے ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ پہلا منظر یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں وہ ورما ٹائپ لوہے کا راڈ ہے جو اس کے ایک جبڑے سے یوں چیرتا ہے اور پیچھے سر تک جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کو چیرتا ہے، جب پہلا جبڑا چیرا جاتا ہے دوسرے کو چیرنے لگتا ہے تو وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو چیرتا ہے، ایسے چیرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ٹھہریے آگے چلے۔ آگے گئے، آگے کیا منظر دیکھا کہ ایک شخص یوں لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک بندہ دوسرا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کو پتھر سے کچلتا ہے، اور جو پتھر ہے مارنے کے بعد دور جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لاتا ہے تو سر پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچلتا ہے، پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مایا آگے چلیے۔ تیسرا منظر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تندور نما گھڑا ہے، اوپر سے اس کا جو منہ ہے وہ تنگ ہے اور نیچے سے وہ کھلا ہے، اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب شعلے جیسے تندور میں اوپر جلتے ہیں جب زیادہ آگ جلتی ہے، تو جب زیادہ آگ جلتی تو لوگ بھی اس کے اندر اس کے منہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، وہ پھر بجھتے اور نیچے چلے جاتے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور ننگے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آگے چلیے۔ آگے گئے، آگے منظر دکھایا، خون کا دریا ہے اور اس کے درمیان ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص کنارے پہ ایک پتھر پکڑ کے کھڑا ہے، اور جب وہ شخص خون کے دریا سے کنارے کی طرف باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص اس کو پتھر مار کے وہیں بھیج دیتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا تھا، پھر اسی طرح وہ آتا ہے پھر پتھر مارتا ہے، یہ منظر جاری رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آگے چلیے۔ آگے جاتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت باغ، اس کے اندر بڑا سا درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے، اور اس درخت کے سامنے دوسری طرف ایک شخص ہے جو آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ چلیے، مجھے درخت سے اوپر لے جایا گیا، ایک گھر میں گیا، اتنا خوبصورت گھر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، وہ اس میں نے دیکھے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آگے چلیے۔ پھر ایک درخت کے ذریعے اوپر چڑھایا گیا، پھر ایک خوبصورت مکان میں گئے، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ بوڑھے ہیں اور جوان ہیں، وہ اس باغ سے بھی زیادہ خوبصورت باغ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے تم نے چلا چلا کے مار دیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح نا ان لوگوں کے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ وہ اسی مکان کے اندر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو اس کے جبڑے کو چیر رہا تھا لوہے کے راڈ سے، آری سے، وہ شخص جھوٹا تھا،
وہ شخص جھوٹا تھا، اس کا جھوٹ یوں پھیلتا تھا، دنیا کے کناروں کو چھوتا تھا، لوگ اس سے نقصان اٹھاتے تھے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا، اس کا علم دیا، لیکن وہ راتوں کو اس سے غافل رہا اور دن کو کبھی اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے۔ اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ قیامت تک۔ اور تیسرا منظر جو دیکھا، جو تنور کے اندر لوگ ہیں ننگے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زانی تھے، ان کی یہ سزا۔ اور چوتھا وہ شخص جو خون کے دریا میں کھڑا ہے، یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا، جس کا گناہ میں نے بتایا تھا کیا ہے، یہ شخص سود کھاتا تھا۔ اور وہ بوڑھا شخص جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، اس کے گرد بچے تھے، چھوٹے چھوٹے نابالغ، فرمایا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد وہ بچے تھے جو نابالغ، جب ابھی بالغ نہیں ہوئے تو ان کو موت آ گئی تھی، یہ وہ بچے تھے۔ میں کہ جو شخص آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، وہ جہنم کا دروگا ہے، جہنم کا خازن ہے۔ اور پھر جو درخت پہ آپ نے مکان اس کے اوپر دیکھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھے، سارے تھے، یہ عام مومنوں کا گھر ہے، عام مومنوں کی جنت۔ اور جس گھر میں کھڑے ہیں یہ شہیدوں کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ اوپر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں، اوپر آسمان پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے نظر آیا جیسے بادل کا ٹکڑا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ میں جبرائیل، یہ دوسرا شخص اسرافیل ہے، اور یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے یہ آپ کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ذرا مجھے چھوڑیے، میں اپنے گھر میں تو داخل ہو لوں، دیکھوں تو صحیح کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی، ابھی آپ کی اس دنیا میں زندگی پوری نہیں ہوئی، جب زندگی پوری ہو جائے گی تو پھر آپ اس میں آئیں گے، تب آپ اس میں داخل ہو سکیں گے۔ تو یہ ساری مناظر کون سے مناظر تھے؟ یہ مرنے کے بعد والے مناظر ہیں۔ اگر ہم ان اعمال میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ اعمال ہیں جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اور دوسری کیٹیگری جو قبر کے عذاب والوں کی ہوگی، وہ ہوں گے عام قسم کے۔ عام قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ سے بے اعتنائی کی، اللہ کو جانا ہی کچھ نہیں، اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے اوروں کے طریقے پہ چلا، ایسے لوگ، اور جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، گناہوں میں رہے، لوگوں کا مال حرام کھاتے رہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تعداد بے شمار ہوگی، عام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ ہمیں مولوی صرف اتنی حدیث سناتا ہے، ہمیں اس منبر سے صرف یہی حدیث اتنی سنائی دی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ نہیں، پوری حدیث سن لیں۔ قیل ومن الا من ابا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی
صرف جس نے انکار کیا جنت میں جانے سے، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، فرمانبرداری کی، میرے نقش قدم پہ چلا وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ پوری حدیث ہے، اپنا عقیدہ درست کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی کو رکھتے جگر کو یہ حکم دے رہے ہیں، اپنی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ قیامت والے دن دو ایسے موقع ہوں گے جب میں بھی کسی کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ اور سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اعملی، دنیا میں اعمال کر لو، آخرت میں آپ کی سفارش کرنے والا نہیں ہوں گا۔ آج تو ہمارے لوگ بیعت لیتے ہیں، ہم آپ کے آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے، ہم بچا لیں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی لختے جگر کو کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے؟ کبھی نہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا حکم دیا کہ اعملی، اعمال کرو۔ کسی کی انہوں نے دنیا میں سفارش اپنے صحابہ کی، اپنے جو چہیتے صحابہ تھے ان کی نہیں سنی، پر فرمایا کہ قانون کے سامنے، دین کے سامنے، ان اصولوں کے سامنے اگر لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا، کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی ہے تو ان اصولوں میں میں کسی کی سفارش ماننے والا نہیں، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی نے خبردار کیا، اور ہر شخص کو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ تو آنی اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اور دنیا میں اگر لذتیں چاہتے ہو زندگی کی، اگر سکون چاہتے ہو تو موت کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ بچنے کا طریقہ ہر وقت اللہ سے توبہ استغفر اللہ پڑھا کرو، توبہ کیا، پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے، کسی کو بتایا نہیں گیا کس ٹائم آپ کی موت آئی، اس لیے اللہ سے توبہ کیا کرے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں دنیا میں بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں مومن کے لیے کہ جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا، اس دین کو صرف مذہب نہ تصور کرو کہ نماز روزہ حج زکات کر لیا تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پورا دین، اپنی پوری زندگی کو اس میں، اپنی زندگی میں اس کو پورا داخل کرو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالا۔ اور اگلی جو سیریز ہوگی وہ اسلام کے بارے میں ہوگی کہ اسلام سمپل طریقے سے کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ جو ہمارے سامنے اسلام کی پکچر رکھی جاتی ہے، تصویر رکھی جاتی ہے، وہ ادھوری ہے، وہ بطور مذہب رکھی جاتی ہے، لیکن اس کو بطور دین انشاءاللہ اگلی سیریز میں پیش کیا جائے گا کہ دین ہمارا ہے کیا، سمپلی جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ سیریز 2 خطبوں میں جائے، 4 میں جائے، یا پورا سال لگے، آپ کو جو دین کی موٹی موٹی چیزیں ہیں نا، جو آپ کو روزمرہ سامنے آتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا